کمانے کا جب زمانہ ہوتا ہے کمانے کا، اس ٹائم پہ جب انسان نہیں کماتا ہے اور فضول خرچیوں میں، مان لو اگر کماتا بھی ہے اور فضول خرچیوں میں وہ لٹا دیتا ہے نا، تو بڑھاپے کے اندر اس کو بہت خون کے آنسو رونا پڑتے ہیں، بعد میں اس کو بہت پچھتانا پڑتا ہے۔ اس کو اپنے زندگی کا وہ جیسے کہاوت آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، بچپن سے ہم لوگ سنتے آتے ہیں، بولے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ جو وقت ایک مرتبہ چلا گیا ہے، یہ میری نصیحت تمام نوجوانوں کو ہے، یہ ان سارے لوگوں کو ہے جن کو ہوٹلے میں بیٹھنے کا شوق ہے، یہ ان سارے لوگوں کے لیے ہے جن کو مجلسیں لگانے کا شوق ہے، یہ ان سارے لوگوں کے لیے ہے جن کو فکر ہے آنے والے نگر پریشد کے الیکشن میں، آنے والے کارپوریشن کے الیکشن میں یہ وارڈ سے کس کو ٹکٹ ملنے والا ہے، وہ وارڈ سے کس کو ٹکٹ ملنے والا ہے، یہ امیدوار کو کون سی پارٹی ٹکٹ دے رہی ہے، کون جیت سکتا کون نہیں جیت سکتا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن سے آپ 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتے ہو، لیکن نقصان اس کا سب سے بڑا یہ ہے، اس میں تمہاری صلاحیت برباد ہو رہی ہے، تمہارا وقت برباد ہو رہا ہے اور تم اپنے آپ کو اس میں ضائع کر رہے ہو۔ اور نقصان اس کا یہ ہے، جب تم اس طرح سے اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرو گے اور برباد کرو گے، اس کے بعد جب تم کو پیسے کی ضرورت پڑے گی نا، تو زندگی میں کبھی کوئی تمہارے ساتھ نہیں دے گا، یا لوگ دیں گے بھی تو ٹیمپروری دیں گے۔ ابھی جیسے میں آپ کو ایک میری مثال بتاتا ہوں، میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی یہ مثال دیا اور یہ مثال مجھے واپس سے اس لیے دینا پڑ رہی ہے، بہت سارے لوگ مجھے بھی میسج کرتے ہیں، میرے دوستوں میں ہیں، میرے پہچان والوں میں ہیں، بہت سارے جو ہے میرے اپنے رشتہ داروں میں بھی ہے، اور میری عادت ہے میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں الحمدللہ اتنی کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی مدد کروں، بہت ساروں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور میں اپنی پرسنل پینشن بھی دیتا ہوں۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جیسے فاؤنڈیشن سے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بزرگ علماء کو پینشن دیتے ہیں، ویسے میری اپنی بھی ایک پینشن شروع کی ہوئی ہے، جو میں میرے خاص الخاص جو اعزا ہے، اقربا ہے، رشتہ دار ہے، ان لوگوں کے لیے میں نے جاری کیا ہوا ہوں، جو میں میری کمائی میں سے دیتا ہوں، یعنی وہ کوئی صدقہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ میرے اپنے ہیں تو میرے اوپر حق ہے ان کا۔ تو اس کے لیے ان کے علاوہ بھی ایسے جو میسج وغیرہ آتے ہیں، ابھی میں آپ کو بتا دوں کم سے کم 20 سے زیادہ علماء ایسے ہوں گے، ان میں بہت سے میرے شاگرد ہیں، بہت سے میرے ساتھ میں پڑھانے والے ہیں، پہچان والے ہیں، جن میں سے کسی نے میرے سے 10,000 لیے ہوئے ہیں، کسی نے 5,000 لیے ہوئے ہیں، اور کسی کے اوپر ایسے مختلف لوگوں کے اوپر میرے قرضے ہیں، اور میں بھی ایسی چھوٹی چھوٹی رقموں کے لیے زیادہ سوچتا نہیں ہوں، اور جیسی جیسی انہوں نے دیتے گئے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ پھر وہ تھوڑے دنوں میں پیسے بھی ریکور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مسئلہ یہ ہے میں انڈیا میں نہیں ہوں، میں ہوں انڈیا سے باہر۔ اب بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں، میں جب انڈیا میں رہا تو مجھے امیڈیٹلی پیمنٹ ٹرانسفر کرنے میں کوئی دقت نہیں آتی، اب میں ہوں انڈیا سے باہر۔ یہاں تکلیف یہ ہے کہ بغیر OTP ڈالے کے آپ 1 روپیہ بھی کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اب بہت سارے لوگ جن کا شدت سے یہ تقاضا ہوتا ہے تو میں ان کو سمجھاتا بھی ہوں کہ دیکھو میں انڈیا میں نہیں ہوں، میں انڈیا سے باہر ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہماری جو ہماری پینشن یوجنا بھی ہے وہ ہر 10 تاریخ کو سب لوگوں کو پہنچ جایا کرتی تھی، لیکن میرے باہر ملک میں ہونے کی وجہ سے ہر مہینے اس میں بھی 2-4 دن تاخیر ہو رہی ہے، یعنی اس مہینے کی جو پینشن ہے وہ میں نے کل 15 تاریخ کو سب لوگوں کے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر ہوئی، کیونکہ اس کو ویسا ترتیب بنانا پڑ رہی ہے ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھا رہا ہوں، دیکھو میں یہاں سے ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہوں، تو بھی میں نے دیکھا کہ کچھ دوست جو ہے وہ اتنی عاجزی کے الفاظ اور اتنے یعنی ایسے ایسے جملے کہ وہ مجھے میسج کھول کے پڑھنا دل گوارا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ میں ان کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں کہ میں انڈیا سے باہر ہوں، ایک ملک میں دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا، میں آپ کو پیسے نہیں بھیج سکتا ہوں، میں آپ کا ابھی تعاون نہیں کر سکتا ہوں، میں ابھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں معذور ہوں۔ مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں، پھر ان کے میسج پہ میسج چالو ہو جاتے۔ تو یہ سارے جو میسیجز آتے ہیں اور یہ سارے جو دوست احباب ہوتے ہیں نا، تو اپنے سے جتنا ہوتا ہم تو کرتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا۔ ان میں میرے بہت سارے دوست ویسے بھی ہیں جن کو میں نے کروڑ پتی زمانے کے اندر زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہوں۔ جب میں غربت کے حالات میں تھا تب وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے تھے، پیار کا، محبت کا۔
انہوں نے ہمارے ساتھ اس زمانے میں کوئی کمی نہیں کی. آج یہ زمانے میں اللہ نے ہم کو دینے والا بنایا تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسا کوئی کمی والا معاملہ نہیں کرتے. لیکن میں نصیحت آپ لوگوں کو یہی کرنا چاہوں گا کہ دیکھو اپنے کمائی کے زمانے کے اندر جو ہے نا، پہلے تو اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاؤ. پہلی چیز، میں آج کے اس پورے سبق کا خلاصہ 2 چیزیں رہے گی. ایک تو اپنے وقت کا صحیح استعمال. اور وقت کا صحیح استعمال کیسے ہے؟ اب اگر مان لو کوئی ٹین ایجر میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے، ٹین ایجر مطلب آپ کی عمر 13، 14، 15، 16 سال ہے، آپ نے 10ویں 12ویں کیا ہے، تو اس کے ساتھ میں اپنے وقت کو ضائع مت ہونے دو. کمپیوٹر کے کورسز سیکھو. نئی ٹیکنالوجیز آج مارکیٹ میں آ رہی ہے، اے آئی وغیرہ کی، وہ ٹیکنالوجیز کے اندر اپنے آپ کو ایکسپرٹ بناؤ. وہ ساری چیزیں آپ سیکھو. انگلش لرننگ جو ہے نا، اب مجھے آپ بتاؤ، یہ ہمارا اتنا بڑا المیہ ہے. میں خود انٹرویو کے پینل میں بیٹھتا ہوں بعض اوقات، تو انگلش میں اپنے آپ کو صحیح سے انٹروڈیوس کر نہیں پاتے ہیں بہت سارے لوگ، تو کافی دقت ہوتی ہے. تو میں یہی سوچتا ہوں کہ بھائی یہ زمانہ ہے تمہارے پاس. اب مجھے آپ بتاؤ، میرے جیسا بڈھا آدمی، جوان چھوکرا نہیں ہوں میں، میری عمر بھی کم سے کم 45 سال ہے. میں نے 35 سال کے ایج کے بعد میں باضابطہ کلاسز لگا کے وہاں اپ ڈاؤن کر کے انگریزی سیکھا ہوں. اب مجھے بتاؤ، اگر میں بھی اپنے جوانی کے زمانے میں، یا میں اپنے جو ہے بچپن کے زمانے میں اپنے وقت میں اسی وقت اگر یہ ساری چیزیں سیکھتا نا، تو اتنے بڑھاپے کی عمر میں مجھے سیکھنا نہیں پڑتا. مگر اس زمانے میں کیا ہو گیا کہ ہماری مینٹلٹی ایسی بنائی گئی. ہمارے زمانے کے جو بیان کرنے والے خطیب رہتے تھے نا، وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کا کام کرتے تھے. ان کے نزدیک انگریزی یہود و نصارہ کی زبان، ان کے نزدیک انگریزی ڈکر سور کھانے والوں کی زبان، انگریزی مت سیکھو، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. اور اس طرح سے وہ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے تھے. ارے اگر تم انگریزی سیکھ رہے ہو تو تم تو حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، تم نے تو دین کا علم سیکھا ہوا ہے، اس کا مطلب تم اس کی قدردانی کم کر رہے ہو. لیکن آج مجھے یہ ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے، ارے بھائی انگریزی ایک زبان ہے، تم اسی قرآن حدیث کی دعوت لوگوں کو انگریزی زبان میں سمجھا سکتے ہو اگر تم وہ سیکھ لیتے ہو تو میں ہمارے سارے نوجوانوں کو یہی کہوں گا، نیت یہ رکھو، اس سے ہم دین کی محنت کریں گے لیکن دنیا مفت میں ملیں گی آپ کو. انگریزی میں آپ اپنے آپ کو ایکسپرٹ بناؤ. آج کا زمانہ، اپنے جتنے بھی نوجوان بچے ہیں، کمپیوٹر کے نئے نئے کورسز سیکھو، ابھی سے سیکھو، ابھی سے اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرو. اور بہت سارے، میں نے پرسوں ایک ویڈیو چینل پہ ڈالا تھا کہ انڈیا میں ایجوکیشن وغیرہ بہت سستا ہے، کہیں پہ بھی آپ حاصل کر سکتے. تو میں نے دیکھا اس کے نیچے کچھ لوگوں نے کمنٹ کیے، بولے ہزاروں گریجویٹ ایسے ہی گھوم رہے ہیں. بھائی آپ کو کس نے بولا گھومنے کے لیے؟ آپ کو کس نے بولا گھومنے کے لیے؟ دیکھو، آپ چھوٹے سے چھوٹی جاب پہلے حاصل کر لو. چاہے آپ کو اپنے کھانے پینے کا بھی خرچہ اس میں نکلتا ہوگا نا، یہ یاد رکھو. آپ بولیں گے مجھے پہلے ہی دن، جیسے میں نے ایک نوجوان کو ایک جگہ پہ انٹرویو کے لیے بھیجا، تو ہمارے دوست جو ہے انہوں نے مجھے پھر فون لگایا، ارے وہ آیا نہیں بولے یہاں پہ. وہ نوجوان کو فون لگا رہا ہوں، گھنٹے بھر سے بیٹھا، بولے میں ان کے آفس کے سامنے، بلا رچ نہیں مجھے اندر، وہ آ گیا، بولے میں کیا اس طریقہ میں ہے کیا؟ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے نا، تو آٹو رکشا، بھنگار کا گاڑا یا ویمل گٹکا، وہ بھی بلیک میں، اس کے علاوہ تمہاری زندگی نہیں ہے. ایسا نہیں، زندگی بہت قیمتی ہے. تمہاری لائف کے لیے اگر 1 گھنٹہ کسی کے آفس میں کے سامنے ویٹ نہیں کر سکتے نا، تم کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں. یا پھر انٹرویو کے لیے بھیجا میں نے ایک نوجوان کو، تو نوجوان انہوں نے بولے 8,000 روپے ہم دیں گے شروع میں، تمہارا کام دیکھیں گے، پھر ہم سیلری بڑھائیں گے. آ گیا وہ نوجوان، بھائی کیوں، کیا ہوا؟ 8,000 روپے، بولے 8,000 روپے میں کام کر رہا کیا؟ بولے میں، مطلب پہلے ہی دن اس کو CEO کی کرسی چاہیے. اب آج تو ریٹ، یہ میں بہت پرانی باتیں بتاتا ہوں آپ کو، 10 15 سال پرانی، 8,000 10,000 والی. آج تو وہی سیلری جو ہے 20,000 ہو گئی ہوئی ہے. لیکن نوجوانوں کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا آج کے زمانے میں ایسا بنا ہوا ہے، تو تم کو سدھارنا پڑے گا اپنے آپ کو. تم کو پہلے چھوٹے سے چھوٹی جاب کرنا پڑیں گی. مجھے آپ بتاؤ، وہ 8,000 کی جاب نہیں کر کے تم نے اپنے محلے کے ہوٹل کے ٹیبل سیک کے کون سا کارنامہ انجام دیے؟ اپنے ہوٹلوں کے ٹیبلوں کو گرم کر کے تم نے کون سا جو ہے اس کے اندر ایوارڈ حاصل کر لیے؟
ارے کم سے کم وہ جاب تو کرتے تھے, لائف کو سیریس نہیں لیا آپ نے. تو وہ جنہوں نے لکھے نا کہ ہزاروں گریجویٹ گھوم رہے ہیں, ہزاروں گریجویٹوں کے لیے لاکھوں جابس ہے. ارے تم تلاش تو کرو. اب تمہارا ایٹیٹیوڈ پہلے سے یہ ہوگا کہ نہیں میرے کو گورنمنٹ جاب ہی چاہیے, تو ہم کہاں سے لا کر دیں گے بھائی؟ تمہارا ایٹیٹیوڈ پہلے سے یہ ہوگا کہ مجھے سینئر کی پوسٹ چاہیے, تو وہ کہاں سے لا کر دیں گے آپ کو؟ اپنا ایٹیٹیوڈ آپ کو سدھارنا پڑے گا. جاب چھوٹے سے چھوٹے سیلری کی لے لو, اس میں پہلے اپنے آپ کو پرفیکٹ بناؤ, اس کا ایکسپیرینس حاصل کرو. جو سیلری مل رہی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو, تو تم کو آگے چل کے بڑی سیلری ملیں گی. اب دیکھو میں آپ کو میرے ایک مینیجر کی مثال دیتا ہوں. میرا مینیجر, اس کے انڈر میں کم سے کم ہم 40-42 لوگ کام کرتے تھے. ایک دن وہ خود بتا رہا تھا, بولے میری پہلی جو جاب تھی, پہلی جاب, اس میں مجھے صرف 3,000 روپئے سیلری تھی. بولے 3,000 روپئے پہ میں نے 6 مہینے کیا, پھر وہ 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ لیا, پھر 15,000 کی جاب ملی, پھر 15,000 پہ 2-4 سال کیا. پھر اس طرح سے بولے میرا پروگریس ہوتا رہا. اور جس وقت وہ یہ بات بتلا رہا تھا اس ٹائم پہ اس کا سیلری پیکج تقریباً 50 لاکھ کے قریب تھا, یعنی 5 لاکھ کے قریب سیلری اس کو انڈیا میں ملتی تھی. اب آپ اندازہ لگائیے, مجھے شروعات کہاں سے کیا؟ 3,000 سے کیا, آج 3 لاکھ سے زیادہ سیلری لے رہا ہے. تو اس طرح سے جابس کی مارکیٹ میں کمی نہیں ہے. اچھا اگر آپ کو انڈیا میں جاب نہیں ملتی ہے نا, دنیا چھوٹی نہیں ہے, آج لوگ نہیں ہے, لوگ دنیا میں لوگوں کے پاس پریشان ہیں. ملک لوگوں نے اپنے ویزے اوپن کر دیے. پہلے یورپ کا ویزا لینا بہت مشکل تھا, جرمنی کا ویزا اوپن ہو گیا, پرتگال کا ویزا اوپن ہو گیا. پرتگال والے تو سٹیزن شپ دے رہے ہیں, اٹلی والوں نے ویزا اوپن کر دیے. پورا یورپ اوپن ہو چکا ہے کام کرنے والوں کے لیے. آؤ کام کرو. رشیا تو سٹیزن شپ دے رہا ہے کہ آؤ ہمارے ملک کے اندر آ جاؤ, ہم تم کو سٹیزن شپ بھی دیتے ہیں, کیونکہ وہ ملکوں کے اندر نہیں ہے لوگ. اب تمہارے ایک ہی گلی کے اندر 50 ڈی ایڈ ہے. جیسے میں بہت سارے مسلمانوں کے شہر اور ان شہروں کے بہت سے محلے وہ ڈی ایڈ والوں کے شہر کے محلوں کے نام سے فیمس ہے, جہاں ہر گھر میں 2-4 ڈی ایڈ ہے. وہاں پتھرا اٹھائے تو اس کے نیچے سے 2-4 ڈی ایڈ نکل جاتے. تو اب تم اپنا شہر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, محلے کی ہوٹل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. دنیا بھر میں اپورچونیٹیز ہے تمہارے لیے, اس کے لیے کون ذمہ دار ہے بھائی؟ جو آپ نے لکھے کہ ہزاروں گریجویٹ پھر رہے ہیں. کون بولا تم کو پھرنے کے لیے؟ ہزاروں لاکھوں تمہارے لیے جابس بھی ہے. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. آسمان جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, اسے کہتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. مجھے آپ بتاؤ, میں مسجد میں امامت کے ساتھ میں ٹپری کے اندر جو ہے نا کتابیں, ٹوپیاں, عطر وغیرہ بیچا کرتا تھا, تسبیح وغیرہ. اس زمانے میں اگر میں یہ سوچتا کہ بھائی اللہ نے بہت نواز دیا مجھے, بس میں تو خوشحال زندگی گزار رہا ہوں, اب مجھے کیا کرنے کا ہے دنیا میں, تو آج میں اس ملک کی گورنمنٹ کے ساتھ میں ان کے اسلامک بینکنگ کے پروجیکٹ پہ کام نہیں کر رہا ہوتا تھا. آج میں اسلامک بینکنگ کے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. یہاں پہ میرے لیے کار ہے, میرے لیے ڈرائیور ہے, میرے لیے جو ہے 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے کا انتظام ہے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے بھی جو دینی کام ہیں, جو یہاں کے دینی لوگ ہیں ماشاءاللہ, کہیں نہ کہیں ہم روزانہ جاتے آتے بھی رہتے ہیں, ملاقاتیں بھی ہوتے رہتی ہے ساتھیوں سے. اب مجھے آپ بتائیے نا, آپ کی اپنی زندگی کے اندر اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدلے اور آپ نے اپنی سوچ وہی رکھے کہ نہیں مجھے محلے کے ہوٹلوں کے ٹیبل گرم کرنے کا ہے, تو کوئی آپ کی زندگی نہیں بدل سکتا ہے. سوچ بدلنا پڑیں گی آپ کو. آپ کے پاس جو ہے اگر اسی میں آپ خوش ہے اور وہی تنگ دستی اور فاقہ کشی اور غربت اور افلاس اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تم زندگی گزار رہے ہو کہ تمہاری 5,000 روپئے کی بھی اوقات نہیں ہے کہ تم کو ضرورت پڑ جائے تو 50 لوگوں سے تم کو مدد مانگنا پڑ رہا ہے, تو ویسی زندگی تم بھی گزار سکتے ہو. کسی نے تم کو منع نہیں کیا, لیکن تم کو بدلنا پڑے گا. میں نے کیا کہا, اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, اپنی سوچ کو تم کو بدلنا پڑے گا. تم جب اپنے آپ کو بدلو گے, اپنی سوچ کو جب تم بدلو گے نا, تو اس وقت تم زندگی کے اندر کچھ کام کر سکتے ہو, نہیں تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے
تم کو سوچ بدلنا پڑے گی. ہزاروں گریجویٹ ہے، کوئی بات نہیں ہے، ان کے لیے لاکھوں جابس ہے مارکیٹ کے اندر. کماؤ حلال طریقے سے، بالکل آپ کے لیے جائز ہے. میں نے اس دن بھی ایک سبق میں یہ کہا تھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بولے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا. مجھے آپ بتاؤ نا، آپ حلال روزی کماؤں گے، آپ کے ماں باپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ راضی نہیں ہوں گے اس سے. آپ حلال روزی کے لیے محنت اور مشقت کر رہے ہو، جہاں پہ لوگ حرام کی کھا رہے ہیں، چوریاں کر کے، ڈکیتیاں ڈال کے، لوگوں سے قرضے لے کے کھا جا کے، لوگوں کے گھروں میں قبضے کر کے، لوگوں کی پراپرٹیز پہ قبضے کر کے، لوگوں کا ناجائز اور ناحق کا مال کھا کر، ویسے جگہ پہ اگر آپ حلال روزی کماؤں گے تو اللہ خوش نہیں ہوں گے آپ سے. مجھے بتائیے، آپ اللہ برکتیں نہیں دیں گا آپ کو؟ کس نے بولا بھائی آپ کو؟ اللہ اس سے بھی راضی ہوں گے، آپ سے اور زیادہ راضی ہوں گے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو. اسی ماں کے دل سے ایک دعا نکل گئی کہ اے اللہ، میرا بیٹا میرے لیے کتنی محنتیں کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، بیڑا پار ہو گیا تمہارا. یہ بھی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے اس کے ماں باپ راضی، اللہ اس سے راضی. مسئلہ یہیں پہ ختم. یہ ہے اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تم کو جو ہے نا کوئی الگ طرح کا حلیہ بنانے کی، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تم کو جو ہے دنیا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک دم، یہ سب اپنے دماغ کی خرافات ہے. یہ ہم نے اپنے دل سے گھڑی ہوئی چیزیں ہے یہ، اور ہم نے یہ سمجھے کہ میں فاقہ کشی کروں گا، میں غربت میں رہوں گا، میں پھٹے پرانے حال میں رہوں گا تو ہی اللہ راضی ہوں گے. غلط بات ہے یہ. اللہ اس سے راضی ہوں گے تم کتنی محنت کر رہے ہو، مشقت کر رہے ہو، جد و جہد کر رہے ہو حلال روزی کے کمانے کے لیے. اللہ راضی ہوں گے تم سے. تو اب جب تم کمانے والے بن گئے، اس کے بعد اس کو سنبھالنا سیکھو. یہ اب میرا دوسرا پوائنٹ ہے. میں نے کہا نا میں 2 پوائنٹ بیان کروں گا. کمانے والے بزنس کے لائن سے بھی میں نے کئی چیزیں بتایا. اپنے آپ کو ایسا بزنس مین بناؤ، اگر بزنس آپ کر رہے ہو نا، نرمی لاؤ اپنے اندر، نرمی، عاجزی لاؤ، انکساری لاؤ اپنے اندر. جتنی آپ میں عاجزی انکساری ہوگی، سکسیسفل بزنس بنو گے. اور جتنے ماجے جاؤں گے، مراٹھی میں بولتے ہیں ماجے جانا. اب کس کو بولتے ہیں ماجے جانا؟ یہ جس کو مراٹھی سمجھتا ہوں گا اس سے آپ اس کا ترجمہ کر کے لے لینا. اگر ماجے جاؤں گے، ماجے مستی میں آؤں گے، مسمس کرو گے، دکان سنبھالے نہیں جا رہی، کسٹمر زیادہ آ رہے تو برداشت نہیں ہو رہا، ان کو کیسے جواب دینے کا وہ سمجھ رہا نہیں، سدھر رہا نہیں، تم زندگی میں کبھی دھندا نہیں کر سکتے ہو. اگر تم کسٹمر سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہو، تمہارا ریٹ ایک دم ہائی ہے، ریٹ بھی ہائی مت رکھو. میں نے کیا کہا؟ مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے فارمولے، یہ سب میں کر کے بیٹھے ہوا ہوں. میں بھی جب بزنس کرتا تھا نا تو میں مدل کے بھاؤ میں مال بیچتا تھا، کبھی کبھی انگار لگانے کے واسطے میں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے نا ریٹ گرا دو، ہم کو نہیں تو تم کو بھی نہیں. اس کو بولتے بزنس. چھوٹے سے چھوٹے پروفٹ کے اوپر جو ہے نا اس طرح سے بزنس کرنا آنا چاہیے اپنے کو کہ کسٹمر کم نہیں ہونا اپنے. جیسے میں شیئر مارکیٹ کے لائن سے ہمارے جو میں نے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں اس میں بتاتا ہوں کہ بھئی کمپنی کا ریزلٹ اگر چیک کرنا ہے نا تو اس کا ٹرن اوور دیکھو. ٹرن اوور اگر اس کا بڑھ گیا ہے، بھلے اس کا پروفٹ کم ہوا، اس سے ہم کو فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ٹرن اوور زیادہ ہونا چاہیے اس کا ہر کوارٹر کے اندر، تو کمپنی اچھی ہے. پروفٹ تو کبھی بھی کما لیں گے، اس کوارٹر میں نہیں، اگلے کوارٹر میں، اس کے بعد کے کوارٹر میں. ارے پہلے مارکیٹ کے اندر جو ہے نا پہلے اپنا ایک اعتماد تو قائم کرو، مارکیٹ میں ایک ٹرسٹ تو بناؤ، ایک بھروسہ تو بناؤ پبلک کے اوپر. اس طرح سے جو ہے نا بزنس اس کو کہتے ہیں. کسٹمر سے صحیح بات نہیں ہے، موبائل میں گھسے ہوئے ہیں، اور کسٹمر کی صورت دیکھنے سے پہلے ہی جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے نا بزنس میں فیل کرتی ہے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پہلے موبائل کی دکان ڈالے، اس میں فیل ہو گئے. اس کے بعد کانڈے بٹاٹے کا دھندا شروع کرے، اس میں فیل ہو گئے. اس کے بعد میں جو ہے دوسرا کوئی کاروبار شروع کرے، اس میں فیل ہو گئے. اس کے بعد میں پھر جو ہے کوئی اور کاروبار کرے، اس میں فیل ہو گئے. اب ہوتے ہوتے میں ایک صاحب کو، میرے رشتہ دار ہیں، ان کو جانتا ہوں، وہ ابھی فی الحال آٹو رکشا چلا رہے ہیں. تو میں نے ایک دن ان کو پوچھا، میرا اس شہر کے اندر سفر ہوا تو میں نے میرے اس رشتہ دار سے پوچھا، میں بولا یار تم نے تو بہت سارے بزنس کیے. بزنس کیا بولے میں نے، موبائل کے پارٹس بہت مہنگے مہنگے آتے، لوگ لے رہے نہیں تھے. میں بولا دوسروں کی دکان سے کیسے لے رہے لوگ؟
ارے لوگ تو یہاں پہ 1.5 لاکھ کا موبائل لینے کے لیے لائن لگا رہے شو روموں کے باہر. تمہاری دکان پہ کیوں نہیں آ رہے؟ تم اپنا فالٹ تلاش کرو. تمہارا دھندا کیوں نہیں ہو رہا؟ تم 15 روپے کا ہیڈ فون لا کر اگر تم 50 روپے میں بیچنا چاہو گے کبھی بھی نہیں کما سکتے. تم 15 والا 20 میں بیچو, انگار لگاؤ نا مارکیٹ کے اندر, پھر بھی 5 روپے بچ رہے تم کو. ایسا دھندا کرو. خیر انہوں نے تو بعد میں رکشے کا دھندا شروع کر دیا, اس میں بھی پھر فیل ہو گئے وہ. میں بولا کیوں؟ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے لوگوں کو. ارے میں بولا یار تم نے پہلے بولے نہیں, تمہارے بلڈ میں سے ابھی تک نوابیت گئی بھی نہیں ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے. میں بولا صرف سسرے کا مال, اس کے علاوہ کچھ نہیں. سسرے کا مال کھا سکتے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے دیکھو جو مال تم کما رہے ہو نا, اس کو سنبھالنا پھر تم کو آنا چاہیے. سنبھالو اپنے پیسے کو. اب جب تمہارا بزنس اچھا چل رہا ہے, سب کچھ اچھا چل رہا ہے نا, تو جوانی کا زمانہ ہے کمانے کے لیے, تاکہ تمہارا بڑھاپا ایک دم آرام سے گزرے. آرام سے, تم کو کسی کا محتاج بننے کی ضرورت نہ پڑے. یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تم کو, تم لوگوں کی مدد کرنے والے بنو. بڑھاپے کے اندر بھی کسی مدرسے میں چلے گئے, میری طرف سے جو ہے 50 بچوں کو کپڑے بنا دیے جائے. کسی یتیم خانے میں چلے گئے, میری طرف سے سارے بچوں کو سردی کے ایک سویٹر دلا دیا جائے. کہیں وردھا آشرم میں چلے گئے, میری طرف سے سارے بڈھوں کو آج جو ہے 2 ٹائم کے بریانی کی دعوت. آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ. کسی مسجد میں چلے گئے, آپ کو دیکھتے ہی مسجد کے صدر صاحب, کمیٹی کے لوگ سب آ گئے آپ کے پاس میں, آپ سے ایک امید لے کے. فوراً آپ کے اندر اتنا دم ہونا چاہیے کہ وہیں اپنے جیب میں سے چیک نکالو, سگنیچر کر کے ان کے حوالے کر دو کہ جاؤ میری طرف سے جو ہے 10,000 روپے میں دیتا ہوں آپ کے مسجد کے تعمیری کام کے لیے, یا کسی بھی کام کے لیے آپ کو جو چاہیے. تو جب تم جوانی کے زمانوں میں اس طرح سے کماؤں گے نا, بڑھاپا ایسا تمہارا آرام سے گزرے گا. نہیں تو پھر میں نے جو کہا نا کہ آپ کسی کو میسج کر رہے ہو, وہ آپ کے میسج کو اگنور کر رہا ہے, تو اس سے بہت تکلیف ہوں گی آپ کو. اور یہ تکلیفیں کب ہوتی ہے؟ جب کمانے کا زمانہ ہوتا ہے, آدمی اس زمانے میں بچاتا نہیں ہے, اس کو جو ہے جمع کرنا اس کو آتا نہیں ہے, فضول خرچی. اب جب پیسہ خوب ہے تو وہ زمانے میں کیسی فضول خرچیاں ہو رہی ہے. بولے اپنا ولیمہ ہے دھنگانا, ولیمے کے اندر تو بولے اپنے کو جو ہے نا 50-25 لاکھ روپے خرچ کرنا ہے. یہ میں ریئلٹی بتا رہا ہوں. ایک صاحب, پونے کا واقعہ ہے یہ, ایک صاحب نے کورونا سے پہلے ولیمے میں 25 لاکھ روپے خرچہ کیے, اور کورونا کے بعد میں رکشہ چلانا پڑ رہا تھا, وہ بھی کرائے کا. میں آپ کو ایسے کئی واقعات سنا سکتا ہوں. کورونا سے پہلے 25 لاکھ کا ولیمہ, اور کورونا کے بعد میں جو ہے 25,000 کا رکشہ, وہ بھی سیکنڈ ہینڈ, وہ بھی کرائے کا. یہ نوبت آئیں گی تمہارے اوپر بھی. اگر تم نے کمانے کے زمانے میں جو ہے اپنے مال کی حفاظت کے طریقے نہیں سیکھے, اس کو انویسٹمنٹ نہیں کیے صحیح جگہ پہ, اس کو جو ہے آپ نے حفاظت سے نہیں رکھے, اس کو آپ نے سنبھالے نہیں, اس زمانے میں فضول خرچی کرو گے نا, خون کے آنسو رونا پڑیں گے بڑھاپے میں. اور تم خود لوگوں کو رو رو کر سناؤں گے, بولیں گے یار میں نے جو ہے چھوکرے کے ولیمے میں 25 لاکھ خرچہ کیا تھا, کاش آج وہ 25 لاکھ اگر میرے پاس میں ہوتے نا, تو میں تو سلا بازار میں انگار لگا دیتا تھا. آج تو یہ دھندا کرتا تھا, وہ کاروبار کرتا تھا. اور یہ میرے ایک شاگرد کے جملے ہیں, وہ شاگرد سنیں گا تو نیچے کمنٹ ضرور کریں گا, یہ اس کے جملے ہیں. بولے مفتی صاحب ولیمے کے اندر جو ہے 5 لاکھ روپے تو ہمارے پورے گھر کا سرمایہ تھا, میرے ابا کی, ہماری سب کی کمائی. لیکن ابا نے بولے نہیں, محلے والوں کو بتانے کا ہے کہ اب ہم بھی کروڑ پتی بن گئے ہوئے ہیں, ہم بھی جو ہے نظام صاحب سے کم نہیں ہے, ہمارے پاس بھی مال دولت کی کمی نہیں ہے. بولے پھر 20 لاکھ روپے ہم لون سے لیں گے, مارکیٹ سے اٹھائیں گے, لیکن ولیمہ تو دھنگانا ہوگا. ولیمے میں پھل جڑیاں جلیں گی, ولیمے میں انار جلیں گے, ولیمے کے اندر جو ہے راکٹ چھوڑے جائیں گے, ولیمے میں جو ہے بینڈ باجا ہوگا, ولیمے میں نگاڑے بجیں گے, ولیمے کے اندر دھنگانا ہوگا, ولیمے میں اتنے قسم کا کھانا ہوگا. بہت اچھی بات ہے. 20 لاکھ روپے قرضہ لیے, 5 لاکھ روپے پوری فیملی کے لگا دیے, اور وہ میرا شاگرد جو ہے بولے آج میں آپ کے سبل اسٹک پیٹرن سے ٹریڈنگ لیتا ہوں. بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ ہمارے فاؤنڈیشن کا بھی تعاون کرتا, اس کو پروفٹ ہوتا ہے 500-1000 روپے,
फाउंडेशन को दिया उसने 100 रुपये। अब 500,000 किसका प्रॉफिट होता है पता है? जो आदमी 1 लाख 2 लाख में ट्रेडिंग करता है। एक दिन उसने खुद ने मुझे मैसेज किया, बोले काश 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 या लईतनी, काश कि मुफ्ती साहब आपके वीडियोस मुझे पहले से देखने के लिए मिल जाते ना, तो मेरे 25 लाख बच जाते थे। और वो 25 लाख से जब मैं ट्रेडिंग करता था तो कम से कम 25,000 तो रोज के कमा सकता था। 1%। अगर 25,000 कमाता ना बोले तो तुम्हारे फाउंडेशन को फिर 100 रुपये रोज देता था। लेकिन काश सब उड़ाए, बोले अब सब कर्जा भी देना पड़ रहा है। तो याद रखो, जो जमाना तुम्हारा पैसे बचाने का है, उसमें अगर तुमने पैसे की ऐसी बर्बादी की है ना, खून के आंसू रोना पड़ेंगे, खून के आंसू। इसीलिए मैं कहता हूं ना लोगों को, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेंगी, गांव वाले क्या कहेंगे, बस्ती वाले क्या कहेंगे और दुनिया वाले क्या कहेंगे, मुझे किसी को भी दावत नहीं देना है। मैंने मेरे बड़े बेटे का निकाह तो ऐसे ही किया, छोटे का भी निकाह मैंने अभी उसके लिए भी मैं जो है 1-2 जगह रिश्ते के लिए मैं तो सफर में हूं, लेकिन जो है देखी गई लड़कियां, उनके लिए भी घर वालों ने वो जाकर देखे। तो मैंने यही कहा कि भाई जहां पे भी जाओ लड़की देखने के लिए, उनको यही बोल देना, हम एक मेहमान को भी दावत नहीं देंगे और तुमने भी एक भी मेहमान को बुलाना नहीं। हम लोग पैसे खर्चा नहीं करते शादी ब्याह के अंदर, बिल्कुल भी नहीं करते। बोलना हम क्यों खर्चा करेंगे भाई, हम कोई परवाह नहीं है समाज की और लोगों की और दुनिया की, और लोगों को फुकट में बिरयानी खिलाने की कोई जरूरत नहीं है उसकी। अभी मैं पढ़ रहा था किसी शहर के अंदर, एक न्यूज पढ़ने के लिए मिली, बोले उस शहर के अंदर जो है ना, शायद औरंगाबाद की न्यूज थी वो, कि वहां पे बिन दावती लोगों से दावत देने वाले लोग परेशान हैं। किसने बोला तुमको दावत दो, फुकट की शान बताओ। अरे किसने बोला तुमको, तुम अपने रहने के घर सही करो ना पहले। रहने को घर सही नहीं है, घरों में संडास सही नहीं है हगने को, अब घरों में कमरे नहीं है बराबर से। ये कमरे में की आवाज दूसरे कमरे के अंदर जा रही है कि बाजू के कमरे में क्या कार्रवाई चल रही बोल के। अरे पहले घर बनाओ बराबर से, दावतें दे रहे बड़े बड़े फंक्शन हॉलों के अंदर, और बड़े बड़े जो है उसके लिए ये लगा रहे, और लोगों को दिखाने के लिए अपनी झूठी शान। अब हम भी करोड़पति बन गए, नवाब साहब से कम नहीं है हम भी। किसने बोला तुमको? तो तुम्हारी दावत में तो आने वाले हैं बिन दावती, फिर क्यों नहीं आएंगे वो? क्यों रो रहे उनके नाम पे? दम नहीं है तुम्हारे अंदर? अगर है दावत देने का तो हर 200 लोगों का ज्यादा खाना बनाओ ना। तो ये जो लोग होते हैं ना, खून के आंसू रोते हैं, खून के आंसू। भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे के रात में 12 बजते ही जो है आसमान में फटाके बजना शुरू हो जाते हैं। और भाई जब पैदा हुआ था ना, तो स्कूल के चपरासी ने अपने दिल से वो तारीख डाली हुई है जो भाई का बर्थडे चल रहा है। और जब भाई का बुढ़ापा आता है, उसके बाद में भाई के लिए जवारी, भाई के लिए बाजरी, भाई के लिए चावल, भाई के लिए दाल, भाई के लिए कांदे बटाटे, भाई के लिए भीख मांगी जा रही है। क्यों? बर्थडे में तो बहुत उड़ाए थे तुमने। कौन बोला था झूठी शान बताने के लिए? झोपड़पट्टी है अपनी, अपन झोपड़पट्टी में रहते, खाने के वांदे चालू है ना। अपनी औकात में रहना चाहिए और पैसे को बचाना चाहिए और पैसे की हिफाजत करके ये सोचना चाहिए भाई झोपड़पट्टी से मैं बाहर के एरिया में अच्छा घर कैसे ले सकता। तो इसके लिए देखो, आज के हमारे सबक का खुलासा 2 ही चीजें, कमाना कैसा है और कमाने के बाद उसको बचाना कैसे है, ये तुमको आना चाहिए। ये जिस दिन तुमको आया ना, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह जिंदगी में मजा ही मजा है। उसके बाद में फिर तुम भी मेरे जैसा जो है फॉरेन ट्रिप पे निकल सकते हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते हो।